تسکین کہاں پائیں تیرے در کے سوا مولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم قنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا ذو الجلال والإکرام. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. نحن على ذلك من الشاهدین لمن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قابل قدر محترم سامعین اکرام، عزت دار پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان کا آخری عشرہ نصیب فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہم پر ہے۔ انسانی زندگی کے تین بڑے اہم ہوتے ہیں دن، وہ تین بڑے جو اہم ہوتے ہیں، ایک وہ دن جب بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اس دن اس کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کے رزق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد سعید خوش بخت یا شقی بدبخت ہونے کے بارے میں بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے تحنیک سنت ہے۔ چنانچہ اگر کوئی نیک بندہ پاس موجود ہو تو اس کے منہ میں اپنا جھوٹا ڈالے، وہ ایک کان میں اذان کہے، دوسرے کان میں اقامت کہے، یعنی اللہ رب العزت کا نام اس بچے کے کانوں میں پہنچا دیا جائے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک بڑا انعام اور تحفہ ہے۔ اور دوسرا اہم دن وہ ہوتا ہے جب انسان اس دنیا سے اس دنیا کی طرف کوچ کرتا ہے، روانہ ہوتا ہے، سفر کرتا ہے آخرت کا۔ اس دن اس کی زندگی کا ایک مرحلہ مکمل ہوتا ہے اور دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ اس دن بھی کوئی نیک آدمی پاس ہو جو کلمے کی تلقین کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کسی آدمی کے آخری لمحات ہوں تو جو لوگ اس وقت اس کے قریب ہوں ان کو چاہیے کہ وہ ذرا بلند آواز سے کلمہ پڑھیں تاکہ اسے کلمہ یاد آ جائے۔ اس کو تلقین کہتے ہیں۔
اس وقت اس کو یوں نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کلمہ پڑھیں، آپ کلمہ پڑھیں، آپ کلمہ پڑھیں، کیا معلوم وہ کس حال میں ہوگا، کس پوزیشن میں ہوگا، کس سچویشن میں ہوگا۔ اس لیے کچھ ذرا اونچی آواز سے کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نرم آواز سے، ایک دم دھیما، سکون سے، گھبرانا نہیں، اور وہ سن لے گا اور اسے بھی پڑھنے کی توفیق ہوگی، بھولا ہوا سبق یاد آ جائے گا۔ یہ انسانی زندگی کا دوسرا اہم دن ہوتا ہے۔ ایک دن پیدا جس دن ہوا وہ اہم دن، اور دوسرا جس دن اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے وہ اہم دن ہوتا ہے، اور تیسرا اہم ترین دن وہ دن ہوگا جب سب لوگ اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ یہ ملاقات کا دن ہوگا، یہ اللہ کے سامنے پیشی کا دن ہوگا۔ نیکیوں کے لیے یہ دن اس طرح ہوگا کہ جس طرح پردیس میں گیا ہوا ہو کوئی محبوب بندہ لوٹ کر واپس آتا ہو، لوگ اس کی خاطر تواضع کرتے ہوں، عاجزی سے پیش آتے ہوں، اس سے مل کر خوش ہوتے ہوں، اور اگر یہ برا انسان ہو تو یہ اس کی حیثیت سے اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کیا جائے گا، جیسے کوئی بھاگا ہوا غلام پکڑا جاتا ہے، بھاگا ہوا چور پکڑا جائے، وہ اپنے آقا کے سامنے پیش ہوتے ہوئے شرمندہ ہوتا ہے۔ یہ تینوں دن بہت اہم ہے، اس لیے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول بیان فرمایا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور مجھ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو پیدائش اور موت کے دن، اور اس دن جس دن میں زندہ کھڑا کیا جاؤں گا۔ یہ آیت میں نے تلاوت آپ کے سامنے کی نا، یہ تیسرے دن کی اس کے اندر تذکرہ ہے۔ ایک دن پیدا جس دن ہوا، اور دوسرا جس دن مرا، تیسرا حشر کے میدان میں جب اٹھایا گیا۔ دنیا کے ہر انسان کی فطرت ہے، جب بھی اسے کسی اہم بندے سے ملاقات کرنا ہوتا ہے تو وہ یہ تیاری کرتا ہے۔ اگر دنیا کے کسی بڑے وزیر سے ملاقات کرنا ہے تو پھر تیاری کرتا ہے، اگر دین کے بڑے آدمی سے ملاقات کرنا ہے تو پھر بھی تیاری کرتا ہے، یہاں تک کہ شادی بیاہ کے موقع پر دلہن کو میاں سے ملاقات کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اس وقت اس کی ماں کو فکر ہوتی ہے مجھے اس بیٹی کا جہیز بنانا ہے، اس لیے اس نے ایک دن اپنے سسرال تو جانا ہی ہے۔ اب اس بچی سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تو وہ کھلونے میں کھیل رہی ہے، اس کی ماں کو فکر ہے اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا ہوگا، کیسا گھرانہ ملے گا، کیسی ساس ملے گی، کیسا داماد ملے گا۔ اگر ماں کو اس بچی کی فکر ہے تو کیا اسے اپنے متعلق بھی یہ فکر ہے کہ ایک دن مجھے بھی اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہونا ہے، اس دن میرا کیا بنے گا، میرا کیا حل ہوگا۔ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اپنے میاں کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دیتی ہیں، اپنے خاندان کو چھوڑتی ہیں، اپنے قبیلے کو چھوڑتی ہیں، عزیز و اقربا کو چھوڑ دیتی ہے، اپنی سہیلیوں کو چھوڑ دیتی ہے، ہر چیز کو چھوڑ دیتی ہے۔ اگر ایک لڑکی اپنے میاں کے خاطر سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتی ہے تو کیا ہم اپنے پروردگار کے خاطر دنیا کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے؟ ہمیں بھی تو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس کی تیاری کرنے کا وقت آج ہے، ابھی مبارک وقت چل رہا ہے۔ انسان کے اندر چار خصلتیں، چار عادتیں بہت پسندیدہ ہیں، مگر یہ بہت کم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک ہے اللہ سے ڈرنا، چاہے وہ سب کے سامنے رہیں یا تنہائی میں رہیں۔ اللہ سے ڈرنا، لوگوں کی موجودگی میں بھی ڈرنا، لوگ جب موجود نہ ہو تب بھی ڈرنا۔ لوگوں میں بیٹھ کر تو انسان خوف کی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، ڈر کی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، کیا تنہائی میں بھی اللہ سے ایسا ہی ڈرتا ہے؟ بند کمرے میں بھی کیا اللہ سے ایسا ڈرتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو محفلوں میں بیٹھ کر اللہ کے دوستوں والا کلام کرتے ہیں، جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کے دشمنوں والا کام کرتے ہیں، نافرمانوں والا کام کرتے ہیں۔ جب دل میں اللہ رب العزت کا یہ اقتصار ہو کہ وہ مجھے دیکھتے ہیں اور وہ میرے پاس ہیں، یہ خیال بندے کے اندر ہو تو پھر انسان حیا کرتا ہے، گناہوں سے رک جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں یہ صفت بہت عام تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو حال دیکھیے، ایک مرتبہ عمر رات کے وقت گشت کر رہے ہیں، صبح کا وقت تو ہے، ایک گھر میں سے بڑھیا کی آواز آئی، اس نے اپنی بچی سے پوچھا کیا بکری نے دودھ دے دیا؟ اس نے کہا جی ہاں دودھ تو دیا مگر تھوڑا ہے۔ اس بڑھیا نے کہا لینے والے تو آ کر مانگیں گے، چنانچہ اس میں کچھ پانی ملا دو تاکہ مقدار پوری ہو جائے۔ اور اس نے کہا کہ دادی اماں میں تو پانی نہیں ملاؤں گی،
اس لیے کہ حضرت عمر دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ اس بڑھیا نے کہہ دیا کون سا عمر دیکھ رہا ہے، اس وقت عمر یہاں کہاں ہے؟ تو اس بچی نے جواب میں کہا اجی اماں اگر عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، عمر کا اور ہمارا تمہارا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر ان کی یہ باتیں سن کر واپس گئے۔ جب دن ہوا تو حضرت عمر نے اس بڑھیا کو بلایا، حقیقت حال معلوم کی۔ اس وقت ان کو پتا چلا کہ وہ نوجوان بچی تھی جس نے جواب دیا۔ یہ بات عمر کو اتنی پسند آئی کہ اس بڑھیا سے کہا اگر آپ کے پاس جوان بچی ہیں تو میرے پاس جوان بیٹا ہے، کیوں نہ ہم ان دونوں کا آپس میں نکاح کر دیں۔ اللہ اکبر۔ سچائی کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے انتخاب فرمایا بچی کو۔ چنانچہ نکاح ہو گیا، دلہن اپنے گھر آئی۔ اس کے بعد عمر نے ان سے کہا جب بھی میں گھر میں سے تیار ہو کر جانے لگوں تو دروازے کے پاس کھڑی ہو جایا کرو، اور جب میں گزرنے لگوں تو یہی کلمہ کہہ دیا کرو، عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ ان پر اس فقرے کا اتنا اثر ہوا، اس جملے کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، بیٹھے بیٹھے ایک دم چونک پڑتے اور اچانک کہتے عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اس طرح کا ایک واقعہ ان کے بیٹے کے ساتھ بھی ہوا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سفر میں تھے، ایک چرواہے کو دیکھا، اس سے کہا کہ بھائی ایک بکری بیچ دو، ہم تو روزہ ہیں، افطاری کے لیے ہم کو کچھ کھانا ہونا ہے، تیار کرنا ہے، تم بھی کھا لو اور ہم بھی کھا لیں گے۔ اس نے کہا جناب میں تو ان کا چرانے والا غلام ہوں، ملکیت تو کسی اور کی ہے، یہ بکریاں تو میری ملکیت کی نہیں ہے۔ پتا چلا کہ وہ چرواہا بھی روزے سے تھا۔ عبداللہ بن عمر نے اس کو تجویز پیش کی اگر تم ایک بکری بیچ دو تو تمہاری افطاری کا بھی بندوبست ہو جائے گا اور ہمارے کھانے کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ اس نے پوچھا پھر مالک کو میں کیا بتاؤں گا؟ تو انہوں نے آزمانے کے لیے کہہ دیا تمہارا مالک کون سا یہاں موجود ہے؟ اس وقت چرواہے نے کہا اگر میرا مالک موجود نہیں، وَأَيْنَ اللَّهُ وَأَيْنَ اللَّهُ وَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہیں؟ اللہ تو موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس جملے کا اتنا اثر ہوا، اس کے بعد زندگی میں جب بھی ان کو یہ بات یاد آتی تو کہتے وَأَيْنَ اللَّهُ وَأَيْنَ اللَّهُ وَأَيْنَ اللَّهُ، یہ کہہ کر اس واقعے کو یاد کر کے مزے لے لیا کرتے۔ فرماتے تھے وہ کیسی امت ہیں جس کا چرواہا پہاڑوں کی تنہائی میں بھی بیٹھ کر کہتا ہے وَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ تو انہیں خلوتوں میں بھی اللہ کی یاد، تنہائیوں میں بھی اللہ کی یاد، اجتماعیت میں بھی اللہ کی یاد، خلوت میں بھی اللہ کی یاد، جلوت میں بھی اللہ کی یاد، اللہ کو یاد رکھنا، ہر حال میں یاد رکھنا، اس کا خوف رکھنا، یہ ایمان کامل کی نشانی ہوتی ہے۔ دوسری چیز معیانہ روی اختیار کرنا، بھوک میں، غریبی میں، غنا میں، مالداری میں اعتدال رکھنا۔ حدیث میں فرمایا خیر الامور اوسطها، کاموں میں سے بہترین کام معیانہ روی ہے، متوسط طریقے سے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کھلا مال دے، اتنا زیادہ مال دے تو بالکل اس کو پانی کی طرح نہیں لٹانا ہے۔ اگر تنگی کا معاملہ کرے تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں۔ فقیر ہو تو غنا، درمیانی راہ، درمیانی استطاعت کے حساب سے کام کرنا ہے۔ تیسری چیز انصاف کا معاملہ، ناراضگی میں یا رضا میں انصاف کا معاملہ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ کتنے نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نارمل حالات میں تو انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن جب ناراضگی یا خوشی کا معاملہ آتا ہے تو انہیں انصاف کرنا بھول جاتے ہیں یہ لوگ۔ اب وہ شریعت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، ذرا سی ناراضگی ہوئی تو اب اس کی ناراضگی میں پھر ان کے لیے غیبت بھی ٹھیک بن گئی، بہتان بھی ٹھیک بن گئے، سینہ کینہ اور طرح طرح کی باتیں بھی ان کے لیے جائز ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ نہیں بولنا چاہیے لیکن پھر بھی ہم بول رہے ہیں۔ کتنی ایسی باتیں ہیں جن سے شریعت نے منع کیا، ہم ان کو بھی غصے میں بڑے آرام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ دراصل بندے کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب وہ خوشی یا غصے کے عالم میں ہو، جس کی تربیت ہو چکی ہو، وہ غصے میں یا خوشی میں ہر وقت انصاف کا دامن پکڑے رکھتا ہے، وہ کبھی ایسی بات زبان سے نکالتا ہی نہیں جو انصاف سے ہٹ کر ہو۔ چوتھی چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا،
تنگی اور خوشحالی میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنا، خوشحالی میں حمد و ثنا کرنا آسان ہے، تنگی میں کرنا بڑا مشکل کام ہے صاحب۔ فاقہ ہوا، بھوک ہو گئی، پھر بھی انسان اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ مگر اللہ والوں کی یہ عادت ہے، یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، وہ اپنے ہر حال میں اللہ رب العزت سے راضی ہوتے ہیں، وہ خوشی میں بھی اپنے رب سے راضی، تنگی میں بھی اپنے رب سے راضی، وہ ہر وقت اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے ہیں، وہ اپنے اللہ کے ذکر میں رطب اللسان رہتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہے اللہ رب العزت کی جو نعمتیں مجھے ملی ہیں یہ ہمیشہ باقی رہیں اور ان نعمتوں میں اضافہ ہو، اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کثرت سے بیان کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے۔ انبیاء کرام جو انعام یافتہ طبقوں میں انبیاء کرام گزرے ہیں، ان پر اللہ رب العزت کے خاص خاص انعامات ہوتے ہیں، وہ سب کے سب انبیاء اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے تھے۔ ان کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن کریم کے اندر واضح بیان فرمایا۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا چکے، اس وقت ان کو کیا حکم ہوا تھا؟ فَإِذَا صَوَّيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی پر بیٹھ جائیں تو اس وقت کہیے گا سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی، پروردگار نے بڑھاپے میں اولاد دے دی۔ اس نعمت کے ملنے پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کیسے بیان کی؟ قرآن مجید نے اس کا اعلان کیا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام ان دونوں پر اپنی بے پناہ نعمتیں بھیجی۔ انہوں نے نعمتوں کو پا کر کیا کہا؟ ان نعمتوں کو حاصل کر کے کیا؟ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ یوں اللہ رب العزت کی حمد بیان کی۔ جنتی جو لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ ہم کو دیا، اب اللہ کی حمد ہم بیان کریں گے، جہنم سے آزادی کے لیے، جہنم سے اپنی مرحومین کو بچانے کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے۔ 5 موقع ایسے ہوتے ہیں جن میں جنتی لوگ دل سے اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ پہلا موقع ایسا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا سورہ یاسین میں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اے مجرموں آج کے دن میرے نیک بندوں سے جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ جب مومن کو نیکیوں کے ساتھ شامل کر لیا جائے گا اس وقت وہ لوگ کہیں گے الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ بھی دوسرے موقع پر جب پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا وہ کٹھن معاملہ ہوگا، کٹھن مرحلہ ہوگا، کٹھن مسئلہ ہوگا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اس وقت مومن پر خوف و ہراس ہوگا تو مومن اس پل پر سے بخیریت گزر جائے گا۔ وہ گزرنے کے بعد کہے گا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم سے یہ غم دور ہو گیا، بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا، شکر گزار، ہمارا پروردگار بخشنے والا بڑا پسندیدہ ہے۔ تیسری بات، پھر ان جنتیوں سے کہا جائے گا نہایت اہتمام کے ساتھ کہا جائے گا نہر حیات سے غسل کر لو تاکہ اگر قیامت کے دن سختی کا ان کے بدن پر کوئی اثر بھی ہے تو وہ دور ہو جائے۔ چنانچہ وہ نہر حیات کے پانی میں جا کر غسل کریں گے۔ یہ جنت میں داخلے کی تیاری ہوگی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری ہوگی، تو غسل کرنے کے بعد ان کو ایک نیا حسن و جمال اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ جب وہ جنت میں جا رہے ہوں گے اس وقت وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔
پھر جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو جنت میں داخل ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے، حمد بیان کریں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے۔ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض۔ فرمایا پھر جب ان کو گھر مل جائیں گے اور ان کے گھروں میں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ قرار پکڑیں گے، قیام کریں گے، وہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے، کہیں گے والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ جہنم سے آزاد کرے گا، جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ کی طرف سے سلام ہوگا، فرشتے آئیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، اپنے رب کا پیغام لے کے آئیں گے، اپنے رب کا سلام لے کے آئیں گے۔ جن پر انعام کیا جاتا ہے نا، وہ لوگ اللہ رب العزت کی نعمتوں پر اللہ کی خوب حمد بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے ایک انعام دیا ہم کو رمضان کا، اللہ کی خوب حمد بیان کرے۔ اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی نعمتوں کا، اس کی ایسا اظہار کرے، ایسی تعریف کرے۔ علماء نے لکھا بندے کو جتنی بھی بڑی نعمت مل جائے، اگر اس نے اس نعمت پر الحمدللہ کہہ دیا، یوں سمجھ لو کہ اس نے اس نعمت کا شکر ادا کر دیا۔ یہ کون سا مشکل کام ہے بھائی الحمدللہ کہنا؟ آج تو جو پیپسی کی بوتلیں پلائی جاتی ہیں، اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں لوگ، تھینک یو جی، ڈھانچو، تھینکس کہتے ہیں، جزاک اللہ کہتے ہیں۔ چائے کا کپ پلا دیا، اس کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو پروردگار ساری زندگی کھلاتا پلاتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے، قدم قدم پہ سانس دیتا ہے، کیا اس کا ہم شکریہ ادا نہیں کریں گے؟ اس لیے عادت بنا لے اللہ تعالیٰ کی، جو بھی نعمت ملے اس پر الحمدللہ کہا کریں گے۔ گھر کو دیکھیں الحمدللہ، گھر والی کو دیکھیں الحمدللہ کہیں، بیوی کو دیکھیں الحمدللہ کہیں، ماں باپ کو دیکھیں الحمدللہ کہیں، اولاد کو دیکھیں الحمدللہ کہیں، پیسے کو دیکھیں الحمدللہ کہیں، کھانے کو دیکھیں الحمدللہ کہیں، اللہ کے گھر کو دیکھیں الحمدللہ کہیں۔ اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے ہمارے دانت گھس جاتے ہیں، کاش اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے کرتے ہماری زبان گھس جاتی۔ آج تو یہ حالت ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کا موقع ہوتا ہے، وہاں بھی اس کی تعریف نہیں کرتے۔ اگر کوئی پوچھے کاروبار کیسا ہے تو جواب ملتا ہے جی بس گزارا چل رہا ہے، حالانکہ اتنا اچھا کاروبار ہوتا ہے، اگر یہ چاہے تو مزید 40 گھروں میں رزق کا بندوبست بھی کر سکتا ہے، پھر بھی کہتا ہے چل رہا ہے۔ یہ ناشکری نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کھول کر بیان کریں، اپنے پروردگار کی تعریف کیسے ادا کروں، فکر کریں اس پروردگار نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمارے پیر صاحب نے انسان کے 4 حالات کو بیان فرمایا۔ دنیا کا انسان 4 حالات سے خالی نہیں، وہ ان میں سے کسی نہ کسی ایک حال میں ضرور ہوتا ہے۔ اللہ کی بندگی کرنا، پہلی بات تو یہ ہے یا تو بندہ پروردگار کی بندگی اطاعت کر رہا ہے، اگر اس حال میں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار سے ان نیک اعمال کی قبولیت مانگے۔ ہاں، وہ ایسا بندہ ہے کہ کوئی گناہ نہیں کرتا، ہر کام شریعت اور سنت کے مطابق کرتا ہے، یہی اگر وہ عبادت گزار ہے، نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے، تو تب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگنے کا محتاج ہے۔ اس لیے نیکی کر لینے سے کام مکمل نہیں ہوتا، جب تک کہ پروردگار قبول نہ فرما لے۔ تو قبولیت کا یہ غم بھی ہونا چاہیے کہ قابلیت اور چیزیں، قبولیت اور چیزیں، اللہ والوں کے دل میں یہ غم ہوتا ہے، میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول، میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول، پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے۔ چنانچہ وہ دوڑ دوڑ کر اور بھاگ بھاگ کر نیک اعمال کر رہے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیے جائیں، پروردگار ان کو قبول کر لے۔ یہ کتنی دلچسپ بات ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قابلیت کو نہیں قبولیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر قابلیت پر بھی معاملہ ہوتا تو پھر ہم جیسوں کو کون پوچھتا صاحب؟ ان میں بڑی امید کی کرن موجود ہے۔ جہاں نیک لوگ اپنی قابلیت پر خوش ہوں گے، وہاں برے لوگ پھر کیا کریں گے؟ برے لوگ بھی دل میں امید رکھیں گے کہ مولا کے یہاں قابلیت کا نہیں قبولیت کا معاملہ ہے، وہ جس کو چاہے قبول کر لے۔ وہ پروردگار جب چاہے تو فضل کا معاملہ کر رہے، فضیل بن عیاض کو ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کر ولیوں کا سردار بنا دیا تھا۔ تو جب یہ پتا چلا کہ وہاں قبولیت کا معاملہ ہے تو اب ہماری بھی امید بن گئی۔ اب کوئی آدمی بھی مایوس نہیں ہو سکتا، مومن بندہ کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا، گناہی گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن وہ بھی مایوس نہیں ہو جاتا۔ وہ تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہے تو قبولیت کا معاملہ ہے۔
دوسری بات یہ ہے گناہوں بھری زندگی گزارنا. انسان گناہوں بھری زندگی گزارتا ہو، اگر ایسی کیفیت ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی توفیق مانگے. یاد رکھے انسان جتنا بھی گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاکار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں، شرابی ہیں، اس کے گناہ پھر بھی محدود ہیں. اللہ رب العزت کی رحمت لامحدود ہے، لامتناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء، بے شک میری رحمت میری ہر چیز پر غالب ہے. اس لیے ہر گنہگار کے لیے معافی کا امکان موجود ہے. بنی اسرائیل کا ایک آدمی عبادت گزار تھا. وہ ایک آدمی بڑا گنہگار تھا. جب عبادت گزار کو پتا چلا کہ یہ اتنا گنہگار ہے تو اس کے دل میں اس کے بارے میں نفرت پیدا ہو گئی. جب برے آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ جو یہ نیک بندہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک بندوں کے ساتھ میرا حشر فرما دے. اس نے ایک آدمی کو اس بات کا پتہ چل گیا تو اس کے دل میں تو یہ بات تھی کہ یہ بڑا برا آدمی ہے. پھر اس نے ایک آدمی سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی بس دعا کریں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ مجھے اکٹھا نہ کرے. اس کے دل میں یقین تھا کہ یہ گنہگار ہے، اس لیے جہنم میں جائے گا، لہذا میں اس کے ساتھ اکٹھا نہیں ہونا چاہتا. وہ خود پسندی کے باعث یہ بات کر دیا. جی دعا کر دیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اس کے ساتھ اکٹھا نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو وہی فرمائے آپ اس گنہگار کو جنت کی بشارت دیجئے. اس نے نیک لوگوں کے ساتھ حشر میں اٹھنے کی تمنا کی تھی اور نیک آدمی کو جہنم کی خبر دے دی، اس لیے کہ اس نے دعا مانگی تھی اس کے ساتھ اکٹھا نہ کرے. اب تو وہ جنت میں ہیں، اب جنت میں وہ اس کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے نیک آدمی نیکی پر عجب نہ کریں، تعجب نہ کریں، اور برا آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو. توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ گناہ کرتا ہی رہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چاہے تو گناہوں سے توبہ کر سکتا. یہ نہیں کہ میں گناہ کرتا رہوں. تیسری بات، یا تو خوشحالی میں ہوگا، چنانچہ وہ خوشحالی میں ہیں تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، پروردگار کی ایک ایک نعمت کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیں گے. چنانچہ فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا، اگر نہیں کرو گے تو پھر دردناک عذاب میں تم کو گرفتار کر لیا جائے گا. چوتھی بات، وہ تنگ دستی میں ہوگا. اگر تنگ دستی میں ہو پھر اس پر صبر کرے. دنیا میں تو مصائب و آلام ہوتے رہتے ہیں، ہر مصیبتیں تو آتی ہیں انسان کے ساتھ، آدم کے ساتھ آئی تھی. اگر انسان ایسے حالات میں صبر کا دامن تھامے رکھے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بشارت ہوگی، خوشخبری ہوگی، اس کے گھر میں برکت کے لیے، وسعت کے لیے. ارشاد ہے ان اللہ مع الصابرین. یاد رکھے شکر کرنے والا بندہ بھی جنت میں جائے گا، صبر کرنے والا بندہ بھی جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے ہماری زندگی کے بارے میں پوچھیں گے تم نے زندگی کیسی گزاری. اس زندگی کے بارے میں مختلف معیار ہوں گے. ایک مصروف آدمی کہے گا اے اللہ میں بڑا مصروف آدمی تھا، وقت کا حاکم تھا، ذمہ داریاں بہت تھی، فرصت نہیں ملتی تھی، بڑے کام ہوتے تھے، اس لیے مجھے تیری عبادت کا وقت ہی نہیں ملتا تھا. اللہ تعالیٰ اس بندے کے سامنے سلیمان علیہ السلام کو پیش فرمائیں گے، کہیں گے دیکھو یہ بھی میرے بندے ہیں، دنیا میں انہوں نے بھی شاہی وقت گزارا ہے، یہ انسانوں کے بھی بادشاہ، جنوں کے بھی بادشاہ، پرندوں کے بھی بادشاہ ہے، اور پانی اور سمندر کے سب مخلوق کے بادشاہ، مگر اس کے باوجود انہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے میری نافرمانی نہیں کی. اگر یہ ایسی زندگی گزار سکتے تھے تو آپ کیا بہانہ کر رہے ہیں کہ میں بڑا مصروف بندہ تھا اور بڑی ذمہ داریاں تھیں. ایک بندہ کھڑا ہو کر کہے گا نوکر یا اللہ میں دنیا کے اندر نوکر تھا، نوکر تو حکم کا پابند ہوتا ہے، اس لیے مجھے میرے مالک نیکی کرنے اور نماز پڑھنے کا موقع نہیں دیتا تھا، میں مجبور تھا، کیا کرتا. اللہ تعالیٰ اس کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال پیش فرمائیں گے، کہیں گے دیکھو یہ غلام تھا مگر غلامی میں بھی انہوں نے وہی کام کیا جو میرے حکموں کے مطابق تھا. اگر یہ ایسی زندگی گزار سکتے تھے تو تمہارے پاس کون سا بہانہ ہے.
ایک فقیر آدمی کہے گا، کھڑا ہوگا، کہے گا یا اللہ میں تو دنیا میں فقیر آدمی تھا، میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، میں تو کھانے کو ترستا تھا، میری زندگی کیا زندگی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش فرمائیں گے، کہتے ہیں ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام سفر میں چلے، سب کچھ چھوڑ دیا، صرف ایک تکیہ ایک پیالہ اپنے پاس رکھا۔ تکیہ اس لیے کہ سوتے وقت اس کے سر کے نیچے رکھ لیں، پانی کے پیالہ اس لیے کہ پانی پینے کے لیے کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ راستے میں دیکھا ایک جگہ ایک آدمی سویا پڑا ہوا ہے، اس نے اپنا بازو اپنے سر کے نیچے رکھا ہوا تھا، تو یہ دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں نے تو خامخواہ تکیے کا بوجھ اٹھا لیا ہے، میں اپنے بازو کو بھی تکیہ بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ تکیہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا۔ پھر تھوڑی دور آگے گئے، دیکھا ایک بندہ پانی پی رہا ہے، وہ اپنے دونوں ہتھیلیوں میں پانی لے کر پی رہا ہے، دیکھ کر کہنے لگے اللہ تعالیٰ تو یہ پیالہ میرے ہاتھوں میں بنا دیا ہے، میں خامخواہ اس کو بوجھ اٹھا رہا ہوں، پھر یہ دونوں ہتھیلیاں تو میرے پیالہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، چنانچہ اس پیالے کو بھی اللہ کے راستے میں دے دیا۔ ایسی زندگی، مگر ایسی زندگی میں بھی ایک لمحے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش فرمائیں گے اگر وہ ایسی زندگی گزار سکتے تھے تو تمہارے لیے کیا بہانہ ہے۔ ایک بیمار آدمی کہے گا اے اللہ میری تو صحت ہی خراب تھی، اب بہانے بناتے رہیں گے، جی تہجد میں کیسے اٹھوں، بیمار تھا، مجھے تو کمر میں درد ہے، مجھے تو پٹھوں میں درد ہے، مجھے تو گھٹنوں میں درد ہے، مجھے تو سر میں درد ہے، اور کسی کو دل کا درد ہے، آرام نہیں ہے، کسی کو نیند نہیں آتی اور بے چینی کی وجہ سے گولیاں کھا کر سونا پڑا، کسی کو سر کا درد ہے۔ وہ بندہ کہے گا میں بڑا ہی بیمار رہتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے سیدنا ایوب علیہ السلام کی مثال پیش فرمائیں گے، دیکھو ان پر بھی آزمائشیں آئیں، اگر اس آزمائش میں انہوں نے صبر کے ساتھ وقت گزارا تو تم ایسے حالات میں صبر کے ساتھ وقت کیوں نہیں گزار سکتے تھے۔ ہمیں چاہیے، ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہونا ہے، بالآخر وہ دن آئے گا، کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ ایک صاحب نے کسی اللہ والے سے کہا حضرت فلاں بندہ تو بس مرتے مرتے بچا ہے، کہنے لگے ہاں وہ بچتے بچتے مرے گا، بچتے بچتے مرے گا، یعنی آج بچے گا کل بچے گا لیکن مرے گا نا۔ اس نے پھر کہا نہیں وہ مرتے مرتے بچا ہے، انہوں نے بھی دوبارہ کہا کہ وہ بچتے بچتے مرے گا، کہاں تک بچے گا؟ بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی؟ ایک دن ہمیں بھی تو دنیا سے جانا ہے۔ ہمارے اسلاف اللہ اکبر اس دن کی تیاری کے لیے خوب محنت کرتے تھے، کاش آج ہم اپنے فرائض کا اتنا اہتمام کر لیتے جتنا ہمارے اسلاف نفل عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، کاش آج ہم حرام کے بارے میں اتنی احتیاط کر لیتے جتنے احتیاط ہمارے صحابہ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، کاش ہم گناہوں کے بخشش کا اتنا غم کر لیتے، اتنا غم کرتے جتنا کہ ہمارے صحابہ اور اسلاف اپنی نیکیوں کی قبولیت کا غم کر لیتے تھے، ساری رات عبادت کیا کرتے، صبح کے وقت اس طرح رو رہے ہوتے کہ یہ بندہ ساری رات کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ کس لیے روتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے پیش نظر یہ بات ہوتی تھی اللہ ہم نے تیری ایسی عبادت نہیں کی جیسی تیری عبادت کا حق تھا، اور تجھے ایسے نہیں پہچانا جیسے تجھے پہچاننے کا حق تھا، کاش ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا اس نے سلوک کا مظاہرہ کرتے جس سلوک کا ہمارے اکابرین نے، علماء نے، بڑوں نے، صحابہ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ مظاہرہ کیا تھا۔ ہماری زندگیوں میں ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں کتنا فرق ہے، ہمارا حال کیا، ہماری زندگیوں میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں آتی ہیں ان میں الجھ کر ہم اپنے پروردگار کی عبادت میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ذرا بکری کو دیکھ لیں، مالک اسے ایک آواز دیتا ہے جب وہ گھاس چر رہی ہوتی ہے، جانور ہے وہ اپنے مالک کی آواز پر گھاس چرنا چھوڑ دیتی ہے، اور آج کا مسلمان اللہ اکبر کی اللہ اکبر کی اللہ اکبر کی اذان سن کر دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر مسجد میں نہیں آتا۔ ہم نے تو مالک کی اتنی وفاداری نہ کی جتنا بکری اپنے مالک کی وفاداری کر رہا ہے۔ ایک آدمی چھوٹے بچے کو کسی بزرگ کے پاس لایا، اس کے جیب میں کوئی میٹھی چیز تھی، انہوں نے اس بچے کو دی تو بچے نے نظریں ہٹا لی، تھوڑی دیر بعد انہوں نے وہ چیز پیش کی مگر بچے نے بھی نظریں ہٹا لی، حالانکہ بچوں کو تو میٹھی چیزیں بہت پسند ہیں، بہت طلب ہوتی ہیں، لیکن بچے نے میٹھی چیز کی طرف نہیں دیکھا بلکہ اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا، ابو کیا کہتے ہیں، کھاؤں نہیں کھاؤں؟ جب یہ معاملہ ہوا ابو نے کہا بیٹا لے لو، اب اس بچے نے میٹھی چیز لے لی اور کھا لی، ان بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آدمی کہنے لگا حضرت مجھ سے کوئی بے ادبی ہو گئی؟ تو خیر
آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ وہ فرمانے لگے اس بچے کے عمل سے میں نے سبق سیکھا، میں نے بچے کو اس کے مرغوب چیز پیش کی، میٹھی چیز پیش کی، بچے نے اس کی لذت کی طرف نہیں دیکھا بلکہ اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا، ابا حضور کیا کہتے ہیں، ہمارے سامنے بھی تو مختلف چہرے گزرتے ہیں، ہم بھی ان کی نمکین چیزوں کو دیکھنے کے بجائے اپنے رب کی طرف نظر کیوں نہیں دوڑاتے، ہمارے پروردگار ہمیں کیا کہتے ہیں، بچہ تو میٹھی چیز مرغوب ہے لیکن پھر بھی باپ کی طرف دیکھتا ہے، اور ہم نے کبھی کوئی ایسا چہرہ چھوڑ کر اپنے رب کی طرف دیکھا کہ پروردگار آپ کا کیا حکم ہے؟ پریشانی میں بھی خدا سے فراموشی۔ آج ذرا کسی سے سوال پوچھو، دیکھیں جی آپ مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ جی آپ مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ جواب ملے گا جی بس تھوڑی سی پریشانی ہے، ذرا دور ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ آؤں گا۔ کیا مطلب تھوڑی سی پریشانی؟ تھوڑی سی پریشانی آنے پر ہم جس گھر کا دروازہ سب سے پہلے بھولے وہ خدا کا گھر تھا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، تھوڑی سی پریشانی آنے پر اپنے پروردگار کے گھر کا دروازہ بھول جاتے ہیں، مسجد میں آتے ہی نہیں۔ تھوڑی سی پریشانی ٹھیک ہوگی تو آؤں گا۔ اکثر حضرات فون کرتے ہیں، وظائف پوچھتے ہیں، خط لکھ یہ میسج کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے۔ چلو آج میں آپ حضرات کو ہمارے پیر صاحب کا ایک قرآنی وظیفہ بتا دیتا ہوں، آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے اور آپ بھی خوش ہو جائیں، ہم بھی خوش ہو جائیں۔ قرآنی وظیفے، اگر آج ہم کسی مردے کے پاس کہیں گے قم باذن اللہ، تو کیا وہ مردہ کھڑا ہو جائے گا؟ ہمارے قم باذن اللہ کہنے سے سویا ہوا نہیں جاگتا، مرا ہوا نہیں جاگتا، سویا ہوا نہیں اٹھتا تو مرا ہوا کہاں سے اٹھے گا؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی الفاظ مردے کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں قم باذن اللہ، وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب الفاظ تو وہی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں، الفاظ ادا کرنے والی زبان کا فرق ہے۔ یہی آیتیں اور یہی الفاظ یہی ایک مخلص بندے کی زبان سے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا کرتے ہیں، اور غافل بندے کی زبان سے نکلتے ہیں تو تاثیر سے خالی رہتے ہیں۔ عمل تو 100% پکے ہیں لیکن دل کے یقین کی ضرورت ہے۔ قرآن عظیم الشان میں اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اور جو انسان بڑا غمزدہ ہو، مصیبت کا مارا ہو، پریشانیوں میں مبتلا ہو، دل پر غم ہو، خوف طاری ہو، مصیبت میں جھگڑا ہوا ہو، کہیں سے اسے امید کی کرن نظر نہیں آتی تو اس کو چاہیے کہ وہ پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ انبیاء کی آیت 87۔ اس لیے قرآن مجید میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن گواہی دے رہا ہے ان الفاظ ادا کرنے پر، کن الفاظ کے ادا کرنے پر؟ ان الفاظ کے ادا کرنے پر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اور کئی لوگوں کے ان کی دکان مچھلی کے پیٹ بن جاتی، دکان ان کی جان ہی نہیں، اور اب دکان کیا بلکہ ان کی جان بھی نہیں گئی۔ کسی کے لیے گھر مچھلی کا پیٹ بن جانا اور مصیبت میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ کسی کے لیے اپنی ذات ہی مچھلی بنی ہوتی ہے، اس کا اپنا نفس بھی قابو میں نہیں رہتا۔ ہم جس مچھلی میں بھی گرفتار ہوں، ہم اگر صمیم قلب کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں گے، اللہ تعالی ہمیں بھی مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیں گے، یعنی پریشانیوں سے باہر نکال دیں گے۔ جس آدمی کے کام الجھے ہوئے ہوں وہ سیدھا ہی نہیں ہوتے، ہر ممکن کوشش کرتا ہو مگر کام سنورتے نہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھے، کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ یہ الفاظ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں کے ساتھ لوٹایا، چنانچہ اگر کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا آدمی الفاظ صمیم قلب سے اخلاص کے ساتھ دل کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتوں کے ساتھ واپس لوٹائے گا۔
کچھ لوگوں کو حسد کی بیماری ہوتی ہے، انہیں خواہ مخواہ کا بیر ہوتا ہے، خواہ مخواہ کے وہ دوسرے سے جلنے لگتے ہیں، کسی کو اچھے حال میں دیکھ نہیں سکتا، ان کے کپڑوں کو دیکھ نہیں سکتا، ان کے سینوں میں کینہ ہوتا ہے، ان کو دوسرے کا رزق اچھا نہیں لگتا، دوسرے کی عزت اچھی راہ سے نہیں آتی، صحت اچھی راہ سے نہیں آتی، ان کے بیٹے کا رشتہ اچھی جگہ ہو ان کو اچھا نہیں لگتا، بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ پر ہو ان کو اچھا نہیں لگتا، بیٹا اچھا کماتا ہو ان کو اچھا نہیں لگتا، ان کا بیٹا تعلیم یافتہ ہو، اچھے نمبرات ملے، اچھا نہیں سمجھتا، کوئی نیک بن جائے تو اس نیکی کی بھی ان کو اچھی نہیں لگتی، کوئی دین کا کام کرنے والا ہو تو اس کا دین کا کام بھی ان کو اچھا نہیں لگتا۔ حسد ایسی بری بلا اللہ بلا، چنانچہ اگر کسی کا حاسدین سے وابستہ ہو، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے وابستہ ہو، مکر سے خوف زدہ ہو، تو اس کو چاہیے کثرت سے یہ پڑھے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ۔ سورہ مومن، دیکھا قرآن پاک گواہی دے رہا ہے، یہ الفاظ ادا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مکر سے بچا لیا، دشمنوں کی تدبیروں سے بچا لیا۔ جنت حاصل کرنے کے لیے آدمی کوشش کرے کہ جو آدمی دل میں جنت کی تمنا رکھے، اسے چاہیے وہ کثرت سے یہ پڑھے ما شاء اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ پڑھنے کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، اللہ تعالیٰ تیرے باغ سے تجھے بہتر باغ عطا فرما دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا ورد کریں، کثرت سے پڑھنے لگیں اللہم اغفر لنا ذنوبنا یا رب العالمین۔ یہ رمضان کے پہلے عشرے میں کثرت سے پڑھی جانے والی دعا تھی، ہر وقت پڑھنا ہے لیکن رمضان میں خصوصاً۔ دوسرا اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین۔ تیسرا عشرہ اللہم قنا عذاب النار اللہم قنا عذاب النار اللہم قنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہ پھر اس کے ارادوں کو جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے 100 حصے ہوتے ہیں، یاد رکھیے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں تقسیم فرمایا، پوری دنیا کے اندر تقسیم۔ رحمت کے قصے کی وجہ سے انسانوں کے اندر محبت نظر آتی ہے، ماں کو اولاد سے، میاں کو بیوی سے، دوست کو دوست سے، جانوروں کو جانوروں سے، انسانوں میں انسانوں سے، پرندوں کو پرندوں سے جو ہمدردی محبت نظر آتی ہے، یہ اسی ایک حصے کا تھوڑا سا حصہ ہے جو ایک بندے کو ملا ہے۔ اب بتائیے وہ ایک حصہ کتنا بڑا ہوگا، اتنی مخلوق میں تقسیم ہوا اور اس حصے سے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ہمیں بھی دیا ہے۔ آج ہمارے سامنے اگر کسی دشمن کو بھی آگ میں ڈالنا ہو تو ہم اس وقت اس کو دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹ سکتے جی، بلکہ اس کے بارے میں بھی کہیں گے بھائی اس کو چھوڑ دو۔ تو محبت کا وہ حصہ جو ہمیں ملا ہے، اس وجہ سے آج ہم دشمن کا بھی آگ میں جانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت کے 99 حصوں کے ساتھ اپنے کلمہ کو بندوں کو جہنم سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ آخری عشرہ یہ ایسی کا ہے جہنم سے آزادی کا۔ اس لیے تو اس نے بخشنے کے لیے ایسے ایسے راستے کھولے ہیں، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر نیکی کے ارادے پر اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے، برائی کے ارادے پر برائی نہیں لکھ دی جاتی جب تک کہ وہ برائی نہ کرے۔ ہاں، جب تک کہ وہ برائی نہ کرے جب تک وہ نام اعمال نہیں لکھے جاتے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات بیان کرتے ہیں، سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے یہ بات۔ ہاں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے ایمان والو سوچو، اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت دنیا میں تقسیم ہوئی اور ایک رحمت پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایمان اور اسلام جیسی نعمت عطا فرما دی۔ جب قیامت میں
100 رحمتوں کا نزول ہوگا تو کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوگی. اس لیے یہ ایمان اور اسلام والی نعمت ہمارے اوپر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک بات یاد رکھ لیں، ہم جتنے مرضی عمل کر لیں، چھٹکارا اللہ کی رحمت سے ہی ہو جائے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بتاتا ہوں میں آپ کو. ایک آدمی ایک پہاڑ کی طرف گیا جس کی اونچائی بہت اونچائی پر تھی، جس کی چوٹی بہت اونچائی پر ہے. وہاں وہ کمرے میں جاتا ہے، 400 سال عبادت کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر، سب کے حق ادا کر دیا اور چلے گئے اللہ کی عبادت کے لیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو. نبی علیہ السلام نے فرمایا. وہ کہے گا اللہ میں نے تو 500 سال عبادت گزارے دنیا میں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا، اب اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پیاس لگا دیں گے، اس کی وہ پیاس برداشت سے باہر ہو جائے گی، وہ ادھر ادھر پانی تلاش کرے گا. ایک فرشتہ پانی کا پیالہ لے کر اس کے سامنے آئے گا، وہ پانی دے کر اپنے بس میں نہیں رہے گا اور کہے گا پانی دے دو. فرشتہ کہے گا اس کے بدلے میں قیمت ادا کرو. پوچھے گا کتنی قیمت؟ فرشتہ کہے گا اتنے سال کی نیکیاں. وہ کہے گا نہیں. پھر فرشتہ کہے گا اتنے سال کی نیکیاں. ادھر پیاس بڑھتی جائے گی، فرشتہ نہیں کہتا رہے گا، حتیٰ کہ کرتے 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 ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب یہ کہے گا میں 500 سال کی عبادت کی نیکیاں دیتا ہوں، مجھے پانی کا ایک پیالہ پینے دو. تب وہ پروردگار فرمائیں گے میرے بندے تیری 500 سال کی نیکیاں میرے پانی کے ایک پیالے کی قیمت نہ بن سکی، اور تو نے زندگی میں کتنے پیالے پانی پیا تھا، تو نے کتنی نعمتیں استعمال کی تھی، تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تو نے میری نعمتوں کا حق ادا کر دیا. اور ایک بنی اسرائیل کے واقعہ جو پہاڑ پہ گیا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، اور 400 سال عبادت کی اور اس نے اللہ سے دعا کی اللہ سجدے میں میرا انتقال فرما، میری روح قبض فرما. یا اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور سجدے میں اس کا انتقال ہوا اور اللہ کے حضور پیش ہوا تو اللہ نے فرمایا اس کو اپنی رحمت سے، میں اپنی فضل سے اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہوں، لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو. وہ کہے گا اے اللہ میری عبادت کے بدلے جنت میں داخل کر. اللہ فرمائیں گے اس کو میرے رحمت کے فضل سے جنت میں داخل کر دو. کہے گا اے اللہ میری عبادت کے بدلے مجھے جنت عطا کر. اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، فرشتوں حساب لگاؤ، اس کی عبادت کے بدلے اس کو جنت دو. لیکن پہلے اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، جب عدل پہ آتے ہیں تو انصاف کرتے ہیں. اب فرشتے اس کے نام اعمال کا جائزہ لے رہے ہیں، لیتے 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 کہنے اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی اس کو دنیا کے اندر اور 400 سال جو عبادت کرا، اور اللہ تعالیٰ نے جو آنکھیں اس کو عطا فرمائی تھی، ان آنکھوں سے دیکھتا تھا، سوتا تھا، آنکھیں بند کر لیتا تھا، بہت ساری چیزوں کو پہچانتا تھا، وہ نعمتیں جو بچپن سے وہ اپنی آنکھوں سے استعمال کرتا تھا، وہ 400 سال کی عبادت آنکھوں کی بینائی میں ختم ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ بولیں گے لے جاؤ اس کو جہنم میں لے جاؤ. وہ روئے گا، پھر اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے. تو اللہ سے فضل مانگنا ہے، اللہ اپنے فضل سے جنت میں عطا فرما. اللہ رب العزت مومن بندے کے گناہ جلدی معاف فرما دیتے ہیں. چنانچہ اللہ نے کیا کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اے نبی کہہ دیجئے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تم اللہ کی رحمت سے، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. علماء نے لکھا بعض گنہگاروں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرمائیں گے، اس کو دیکھ کر شیطان حسرت کرے گا کاش میں دنیا میں ان سے گناہ کروائی نہ دیتا. اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت کا ظہور ہوگا اور اللہ تعالیٰ معاف کر کے خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. ایک نوجوان ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتا ہوا آیا، پوچھا نبی علیہ السلام نے کیا ہوا؟ تو وہ نوجوان نے کہا کہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف فرمانے والے ہیں.
اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں کی سزا بعض اوقات جلدی نہیں دیتے، تاخیر فرما دیتے ہیں، رسی ڈھیل چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے یہ توبہ کر لے. اگر یہ اپنی زندگی میں توبہ نہ کرے تو ممکن ہے اس کی اولاد میں سے کوئی نیک بچہ پیدا ہو جائے جو اس کی مغفرت کی دعا مانگ لے. مومن بندے اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اور پروردگار عالم کافروں کے بارے میں قرآن مجید فرماتے ہیں قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے یہ کہہ دیں اگر یہ رک جائیں تو حالت کفر میں ہونے والے سب گناہوں کو ہم معاف فرما دیں گے. جب کافروں کے لیے معافی ہے تو کیا مسلمانوں کے لیے معافی نہیں ہے؟ اس لیے ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں. اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے گا. ہماری عبادتوں کے ذریعے سے ہمارے مرحومین کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے گا. یہ مغفرت کا آخری اشرہ ہے. ایک بت پرست آدمی بنی اسرائیل کا، وہ اسی میں وہ کہتا تھا یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم، اس تسبیح کرتا تھا. رات گزر گئی، صبح ہوئی، ذرا اونگ آنے لگی تو اونگ کی وجہ سے یا سنم کے بجائے اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد. لفظ صمد نکلنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو گئی اور پروردگار نے پوچھا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ اس پر فرشتے بڑے حیران ہوئے، پوچھا اللہ یہ تو بت پرست ہے، ساری رات بتوں کو پکارتا رہا اور انہی کی عبادت کرتا رہا، ان کی وجہ سے آپ کا نام اس کی زبان سے نکل گیا، پھسل گیا اور آپ کی رحمت فوراً متوجہ ہو گئی. اس کے جواب میں رب کریم نے فرمایا یہ اچھا یہ بندہ اپنے بتوں کو پکارتا رہا، بتوں نے پوری رات کوئی جواب نہ دیا، بھلے میرا نام اس کی زبان سے نیند کی وجہ سے نکلا ہو، اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو مجھ میں اور بتوں میں کیا فرق رہ جاتا. اللہ اکبر. اللہ سنتا ہے. لوگوں نے سوال کیا اے محمد بتاؤ تمہارا رب زور سے پکارنے پر سنتا ہے یا آہستہ بلانے پر سنتا ہے؟ نبی خاموش تھے. قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی دوسرے پارے کی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی سوال کرنے والوں سے کہہ دو مانگنے والا جس حال میں مانگے، آہستہ مانگے تو بھی اللہ سنتا ہے، آواز سے مانگے، بلند آواز سے مانگے تو بھی اللہ سنتا ہے. تو اللہ تو تمہاری شہرگ سے زیادہ قریب ہے. اس لیے میرے دوستو، پردہ نشین ماؤں بہنوں، اگر ہم گناہ نہیں بخشوائیں گے، مصلی پر بیٹھ کر اللہ کو نہیں منوائیں گے، رمضان میں اللہ کو نہیں منوائیں گے، عبادت میں راتوں میں اللہ کو نہیں منوائیں گے، تو پھر کہاں منوائیں گے اللہ کو؟ کہاں بخشوائیں گے؟ اگر کارخانے میں نہیں بنے گی تو پھر کہاں بنے گی؟ اگر انسان مصلی پر، مسجدوں پر، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، عبادت گاہوں میں، علماء کی محفلوں، نشستوں، مجلسوں میں اگر توبہ نہ کر لے تو پھر کہاں کرے گا؟ میرے دوستو، اگر کوئی بندہ مندر سے نکل کر جہنم میں جائے تو اس پر حسرت نہیں، حسرت تو اس پہ ہے کہ جو مسجد سے نکل کر اور اس کی توبہ قبول نہ ہو اور وہ جہنم میں چلا جائے. اب ہم اللہ کے در پر بیٹھے ہیں، اس در سے ہٹ کر بھی ہمیں جہنم میں پہنچنا پڑے گا اگر ہم نے دعا نہ کی، اگر مغفرت نہ مانگی اللہ سے. آج وقت ہے اپنے رب سے معافی مانگنے کا، آج وقت ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا، آج وقت ہے قرض ادا کرنے کا، آج وقت ہے لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا، آج وقت ہے بڑوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے کا، ادب کا معاملہ کرنے کا، آج وقت ہے چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ کرنے کا، آج وقت ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا، آج وقت ہے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا. وہ پروردگار چاہتا ہے کہ میرے بندے معافی مانگے. اس لیے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. پروردگار فرماتے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. یہ پروردگار کا اعلان ہے. آج ہم سب پروردگار کے دروازے پر حاضر ہیں. سمجھے کہ ہم مجرم ہیں اللہ، ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاکار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں، گندے ہیں، پھر بھی تیرے ہی تو بندے ہیں. جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ تیرا در چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ ہم نے خطائیں کی میرے مالک، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، خطاؤں سے معافی مانگتے ہیں. مالک ہم بہت برے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے حکم دیا اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں.
اے مالک آج ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، رب کریم ہماری توبہ قبول کر لیجئے۔ اے بدبختوں کو نیک بخت بنانے والے، اے شقی کو سعید بنانے والے، اے دوزخ سے نکال کر جہنمیوں کو جنت میں بھیجنے والے، اپنے بندوں پر رحم فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دل سخت ہیں، ہمیں اپنے گناہوں پر رونا نہیں آتا، آنکھیں خشک ہو چکی ہیں، اے مالک ہمیں معاف فرما دے، تو معاف نہ کرے تو کون معاف کرے گا؟ اے اللہ بار بار ہم تیرے دربار میں آ کر بھیک مانگتے ہیں، تیرے دربار میں آ کر ہاتھ پھیلاتے ہیں، تیرے دربار میں آ کر اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، رگڑتے ہیں، التجا کرتے ہیں۔ اے مولا بچے کو ماں گندی حالت میں دیکھ کر اے اللہ اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف نہلا دھلا کر اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ اے اللہ ایک ماں کی ممتا، اے اللہ تیری ممتا تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والی ہے۔ اے اللہ ہم گناہوں میں لطف ہیں، رحمت کے سائے میں ہمیں لے لے، رحمت کے چادر ڈال کر ہمیں گناہوں کے دلدل سے نکال دے۔ اے اللہ گناہوں سے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، اللہ معاف فرما، آنکھیں خشک ہو چکی ہیں۔ مالک ہمیں چاہیے تھا کہ ہمیں آنکھیں بے پڑتی، دل موم بن جاتا، دل گہرائیوں سے معافی مانگتے ہیں۔ رب کریم اس دل کی سختی کو آپ ہی دور کر سکتے ہیں، رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے کریم کرم کا معاملہ فرما، اے رحیم رحم کا معاملہ فرما۔ اے کریم تیرے کرم سے کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہمارے یہاں تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ مانگتے مانگتے ہماری زبانیں خشک ہو سکتی ہیں، گلے خشک ہو سکتے ہیں، لیکن تیرا در کبھی دیتے ہوئے خالی نہیں ہوتا۔ خوب رو رو کر دعا مانگے اللہ سے۔ آخری اشرا ہے، دیکھتے دیکھتے 20 دن گزر گئے۔ اے اللہ یہ چند دن بھی گزر جائیں گے، پتہ نہیں آئندہ رمضان کا مہینہ نصیب ہوگا کہ نہیں نصیب ہوگا۔ یہ مالداری پر، یہ زکوٰۃ ادا کرنے پر، یہ صدقہ و خیرات کرنے پر، یہ نمازوں پر، یہ قرآن کی تلاوت پر ہم نہیں اترائیں، اس پر بھروسہ کر کے مت بیٹھیں۔ اللہ سے فضل کی امید لگائے رکھیں، اللہ سے رحمت کی امید لگائے رکھیں۔ یاد رکھیں ہمارا ہر عمل، اس کا ثواب اللہ رب العزت ہر اولاد کے والدین کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہماری عبادتیں قبول کر لی، جن کے ماں باپ دنیا میں موجود نہیں، اللہ اس کی عبادت کے بدلے صدقے اس ماں باپ کی مغفرت فرما دیتے ہیں، جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخلہ فرما دیتے ہیں۔ ایک دوست نے تمہیں گفٹ دیا تھا، تم نے اس کو تھینکس کہہ کر، جزاک اللہ کہہ کر زندگی بھر اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں زندگیاں دی تھی، ہمارے ماں باپ نے ہمیں چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، تہذیب بتایا، اپنے پیروں کے بل کھڑے ہونے کا طریقہ ہمیں بتایا۔ کم از کم ان ماں باپ کے درجات کی بلندی کے لیے، مغفرت کے لیے کیا ہم یہ اعمال نہیں کر سکتے؟ کیا اللہ کو نہیں منوا سکتے؟ اگر ماں باپ کی یہ نعمتیں ہم پر ہیں تو اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں۔ 400 سال کی عبادت 2 آنکھوں کا حق ادا نہیں کر سکی۔ اس لیے خدا را ہر طاق رات میں کچھ وقت نکال کر خلوت میں اللہ سے خوب رو رو کر اللہ سے دعا مانگے، ساری امت کے لیے مانگے۔ یاد رکھنا جو دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے نا، اللہ اس کو پہلے عطا فرما دیتے ہیں۔ ہر طاق رات میں کچھ 2-3 روپے، 10-15 روپے اپنی استطاعت، اپنی کیپیسٹی کے حساب سے صدقہ کریں۔ ہر طاق رات میں کچھ نفل نمازیں الگ سے پڑھ لیں۔ معلوم نہیں وہی رات اگر طاق رات کی اگر ہو جائے، شب قدر کی رات اگر ہو جائے، 80-30 سال عبادت کا ثواب اللہ ہم سب کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما لے،
ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے، دونوں جہاں میں کامیاب اور سعادت کی زندگی نصیب فرمائے۔ مولا جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر حق ہو، ان سب کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین موجود نہیں ان کی مغفرت فرما، جن کے مرحومین ہیں ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جن کے والدین باحیات ہیں مولا ان سب کو صحت و عافیت کے ساتھ ان کی عمروں کو